اولاد کی تربیت، اہمیت، ضرورت اور طریقہ کار کے تعلق سے گزشتہ یہ گفتگو ہوئی کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بنیادیں یہ یورپ اور امریکہ سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں دنیا کے کسی اور خطے، کسی اور حصے سے، کسی اور جگہ، کسی اور مقام سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اچھی تربیت، عمدہ تربیت، بہتر تربیت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اسے صرف ڈاکٹر بنانا ہے، یا مجھے اسے صرف ایک انجینئر بنانا ہے، یا مجھے اسے صرف ایک ٹیچر، ایک ماسٹر بنانا ہے، یا مجھے اسے صرف ایک پڑھا لکھا انسان بنانا ہے۔ ایک مسلمان مرد یا عورت جب ان کی یہ سوچ بنتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو ایک خوشحال انسان بنانا ہے، جو مالی اعتبار سے خوشحال ہو، جو دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہو، یا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی اولاد کو صرف ایک اچھا سیاسی لیڈر بنانا ہے، یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی اولاد کو صرف ایک بڑا کاروباری بنانا ہے، یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی اولاد کو ایسی ڈگری دلانی ہے جس کے نتیجے میں وہ کسی بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں ملازمت کے قابل ہو جائے اور اسے ملازمت مل جائے۔ اگر ایک مسلمان کے ذہن میں اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے اس کا یہ معنی ہے، تو اسے اپنے ذہن سے ان بے معنی معانی کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں مسلمان ہی کا کیا، دنیا کے ہر ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے، ان کی دنیا بنانے کے تعلق سے سوچتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی دنیا بنانے کے تعلق سے ہم پلان نہ کریں، ان کی دنیا کی بہتری کے لیے ہم کوشش نہ کریں۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ہم ان کی دنیاوی خوشحالی، ان کے لیے اچھے گھر، اچھے مکانات، مہنگی گاڑیاں، عمدہ اور مہنگے کپڑے اور ان کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کا ہم اہتمام اور انتظام نہ کریں، نہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتظامات تو دنیا کی ہر قوم اپنی اولاد کے تعلق سے کرتی ہے، امیر ہو یا غریب، دنیا کے جس ملک کا رہنے والا ہو، جس خطے کا رہنے والا ہو، جس علاقے کا رہنے والا ہو، جس دین اور جس مذہب اور جس دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اللہ نے اسے عقل سلیم دی ہے، شعور دیا ہے، فہم کی دولت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنی اولاد کی دنیا کی بہتری کے حوالے سے دوڑ بھاگ، کوششیں اور محنتیں ضرور کرتا ہے، اور اسی کا حصہ ہے اولاد کو کھلانا، پلانا، پہنانا، اڑانا۔ کون سی ماں اور کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا انتظام نہیں کرتے؟ ہر ایک کرتا ہے، مگر ہم یہاں پر کسی عام انسان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک مسلمان مرد اور عورت کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان ماں باپ کو، صاحب ایمان والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، یا دنیا کی دوسری مہارتیں جو اپنے بچوں کو حاصل کروانی ہیں، اس کا مقصد بالعموم ایک پیشہ ورانہ مہارت ہے،
کہ ڈاکٹر بن کے دنیا کی زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کیے جائیں، ماسٹر بن کر، ٹیچر بن کر دنیا کی زندگی میں آسانی کے اسباب پیدا کیے جائیں، انجینئر بن کر اور دیگر مہارتیں اور دیگر سندیں حاصل کر کے جو بھی کسی پیشہ ورانہ مہارت کے تعلق سے ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا کی آسائشوں کے اسباب اپنے لیے فراہم کر سکیں۔ لیکن جب ایک مسلمان مرد اور عورت یہ اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے پلان کرتے ہیں تو ان کی سوچ کا تار صرف دنیا کی بہتری پر جا کر ختم نہیں ہوتا کہ دنیا بہتر ہو جائے، دنیا کامیاب ہو جائے، دنیا چمک جائے، دنیا آراستہ ہو جائے اور دنیا بن جائے، نہیں، بلکہ جب مسلمان والدین اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، پلاننگ اور پروگرامنگ کرتے ہیں، تو ان کی سوچ کا دائرہ دنیا کی حدوں سے پرے جا کر آخرت تک پہنچتا ہے۔ اور مسلمان والدین جب اپنی اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو صرف دنیا کی کامیابی کی خاطر نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی خاطر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں ہمارے دین میں، اسلام میں اولاد کی تربیت کا وہ معنی نہیں ہے جو دنیا نے سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت بڑی اچھی کی۔ کیسی اچھی کی؟ اسے ڈاکٹر بنایا۔ کیسی اچھی کی؟ اسے انجینئر بنایا۔ کیسی اچھی کی؟ اسے کوئی اور دوسری ڈگری حاصل کروا دی اور کسی طرح کا اور کوئی اور پیشہ ورانہ مہارت حاصل کروا دی۔ کیسی اچھی تربیت کی؟ دیکھو کتنی مہنگی گاڑیوں میں گھومتا ہے۔ کتنی اچھی تربیت کی؟ کہا دیکھو کتنا بڑا کاروبار کرتا ہے۔ بڑی اچھی تربیت کی؟ کہتے ہیں دیکھو کتنی بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ بڑی اچھی تربیت کی؟ اپنا گھر کتنا عالیشان بنایا ہے۔ بڑی اچھی تربیت کی؟ معاشرے میں، دنیا کی نگاہ میں اس کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ و رسول کی مرضی کے دائرے میں رہ کر اگر حاصل کی جائے تو حاصل کی جانی چاہیے اور ان کی ضرورت بھی ہے، مگر جب ایک مسلمان ماں اور باپ اپنی اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ان حد بندیوں کے اندر محدود تربیت نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت جب کرتے ہیں تو ان کی تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی دنیا بہتر بنے تو دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی بہتر بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا جو آخرت کی بہتری ہماری اولاد کو نہ دلا سکے، دنیا کی وہ کامیابی جو ہماری اولاد کی آخرت کو کامیاب نہ کر سکے، ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں دنیا کی ایسی کامیابی اور دنیا کی ایسی بھلائی کا کوئی مقام اور کوئی جگہ نہیں۔ اسی لیے ہمارے رب نے ہمیں جب قرآن کریم میں دعا کرنا سکھایا تو ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھلائی دے، دنیا کی بھی، اور صرف دنیا کی نہیں، ہمیں بھلائی دے آخرت کی بھی۔ اور اے مولا، ایک آگ تو دنیا کی ہے، ہمیں دنیا کی آگ سے بھی بچانا، دنیا کی بھلائی دے کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کی آگ سے بھی بچانا۔ یعنی صرف ایک مسلمان دنیا کی خیریت اپنے رب سے نہیں مانگتا، دنیا کی بھلائی، صرف دنیا کی بھلائی اپنے پروردگار سے طلب نہیں کرتا، بلکہ ایک مسلمان جب اپنے رب سے دنیا کی بھلائی طلب کرتا ہے، ساتھ میں آخرت کی بھلائی بھی طلب کرتا ہے، اس لیے
کہ اگر دنیا کی بھلائی ملے اور آخرت کی بھلائی نہ ملے تو پھر دنیا کی بھلائی کا کوئی معنی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی نگاہ میں وہ کون سی بھلائی ہے جو فرعون کے پاس نہیں تھی، وہ کون سا دنیاوی اسٹیٹس ہے جو نمرود کے پاس نہیں تھا، مال و دولت کی وہ کون سی قسم ہے جو شداد کے پاس نہیں تھی، دنیا کی دولت کا وہ کون سا خزانہ ہے جو قارون کے پاس نہیں تھا، دنیا کی طاقت و قوت کا وہ کون سا پیمانہ ہے جو حامان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن حامان کو، شداد کو، نمرود کو، قارون کو کیا ہمارا دین کامیاب انسان مانتا ہے؟ اگر دنیا کی کامیابی ہی کامیابی ہے، صرف دنیا کی کامیابی، تو فرعون سے بڑا کامیاب کسی کو نہیں ہونا چاہیے، نمرود سے بڑا کامیاب کسی کو نہیں ہونا چاہیے، شداد سے بڑا کامیاب کسی کو نہیں ہونا چاہیے، قارون سے بڑا کامیاب کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں جنت آباد کی تھی، دیواریں سونے کی، زمین مشک و عنبر کی، اور نہ جانے دنیا کی کن نعمتوں اور کن خزانوں کے ذریعے اس نے اپنی پندار کے مطابق اور اپنے پندار اور اپنی سمجھ کے مطابق اس نے جنت بنائی تھی۔ قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر چلا کرتی تھی۔ اگر دنیا کی کامیابی اگر کامیابی ہے، اگر صرف دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، تو پھر قارون سے بڑا کامیاب انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا، شداد اور نمرود سے بڑا کامیاب انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارا دین انہیں کامیاب ماننا تو دور، انہیں ان سے بڑا ناکام انسان کسی اور کو تسلیم نہیں کرتا۔ مال و دولت کے انبار ہونے کے باوجود، محلات میں زندگی گزارنے کے باوجود، مہنگی سواریوں کے باوجود، خزانوں کی کثرت کے باوجود، مال و دولت کے انبار کے باوجود، کرسی، منصب اور اقتدار کے باوجود، بادشاہت اور سلطنت کے باوجود، ہمارا دین انہیں کامیاب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا کوئی مالدار ان مالداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہمارا دین فرعون و حامان، شداد و نمرود اور قارون جیسے مال و دولت رکھنے والے انسانوں کو اگر کامیاب تسلیم نہیں کرتا، تو آج کے مالداروں، آج کے سیٹھوں اور آج کے اصحاب اقتدار اور اصحاب منصب کو کامیاب کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ اور میں آپ سے عجیب بات عرض کروں کہ آپ دیکھیے کہ ہمارا دین فرعون کو تو کامیاب نہیں مانتا جو تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے، نمرود کو کامیاب انسان نہیں مانتا جو وقت کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، حامان کو اور شداد کو کامیاب انسان نہیں مانتا جو اپنے وقت کے سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، کثیر مال و دولت والے ہیں۔ مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ جو تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ہمارا مذہب کامیاب نہیں مانتا، لیکن جس نے رب کی خاطر تخت و تاج کو لات مار دیا اور شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن لیا، جس نے شاہی سواری سے اتر کر رب کے راستے میں پیدل چلنا گوارا کر لیا، اس مخدوم سمنانی کو رب صرف کامیاب انسان نہیں بلکہ کامیاب انسانوں کا امام تسلیم کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بادشاہ اسلام کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے، اصحاب منصب و اقتدار اسلام کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے، وقت کا شداد، وقت کا نمرود اسلام کی نگاہ میں کامیاب انسان نہیں ہے، لیکن جو اپنے تخت کو ٹھوکر مار رہا ہے، جو اپنے تاج کو ٹھوکر مار رہا ہے، جو تخت شاہی کو ٹھوکر مار کر فقیری کے راستے پر نکل رہا ہے، ہمارا دین اور ہمارا مذہب اسے کامیاب انسان مان رہا ہے۔ اور کیسا کامیاب انسان؟ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں کافروں کی، مشرکوں کی، دنیا بھر کے انسانوں کی بات کرتا ہوں کہ کوئی ہے جو فرعون کی یاد آج منانے والا نظر آئے؟ کوئی ہے جو آج فرعون کا عرس مناتا ہو؟ کوئی ہے جو آج شداد کی یاد مناتا ہو؟ کوئی ہے جو آج نمرود کا دن مناتا ہو؟ کوئی ہے جو حامان اور قارون کی یاد میں
किसी दिन को सेलिब्रेट करता हो? नहीं, दुनिया उन्हें भूल गई, उनकी खाक को खाक में मिला दिया गया, हवा में उड़ा दिया गया। आज किसी इंसान के दिल में, खा वो किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी फिक्र के पीछे चलने वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, उसके दिल में फिरौन और हामान, शद्दाद और नमरूद की कोई वक़्त और उनके लिए कोई जगह नहीं, जबकि वो वक्त के शहंशाह थे। मगर आप देखिए कि अल्लाह का एक फकीर जिसे हिंदुस्तान में ताजुद्दीन कहा जाता है, एक फकीर जिसे जो बज़ाहिर अपने आप में भी नहीं था, जो बज़ाहिर बेखुद नजर आता था, दीवाना नजर आता था, मस्ताना नजर आता था, लेकिन आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग उसकी याद में और उसके उर्स के मौके पर सारी दुनिया के मुसलमान उसकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज और अकीदतों का नजराना पेश करते हुए नजर आते हैं। यह अजीब बात नहीं है कि फिरौन हमारे दीन की निगाह में आइडियल नहीं बन सका, शद्दाद हमारे दीन की निगाह में आइडियल नहीं बन सका, नमरूद हमारे दीन की निगाह में अच्छा इंसान नहीं बन सका, हामान और कारून हमारे दीन की निगाह में कामयाब इंसान नहीं बन सके। मगर यह कितनी अजीब बात है कि एक फकीर जिसे ना अपने लिबास का ख्याल है, ना अपने खाने पीने का ख्याल है, ना अपने रहने सहने का ख्याल है, अपनी किसी चीज का ख्याल नहीं, लेकिन उसके बावजूद रब ने उसे ऐसा जिंदा फरमा दिया कि वो दुनिया से उसे गए हुए, किसी को गए हुए 100 साल हो गए, किसी को गए हुए 700 साल हो गए, 1000 साल हो गए, मगर उसके बावजूद आज भी मुसलमानों के दिल में वो जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। पता क्या चला कि हमारे दीन की निगाह में कामयाबी का मेयार क्या है, हमारा दीन किसे कामयाबी कहता है। इस मकाम पर कि जब हम मुसलसल औलाद की तरबियत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हैं और अब बिल्कुल हम उस मकाम के करीब हैं जहां बाज़ाब्ता हम औलाद की तरबियत के तरीक़े कार पर गुफ्तगू करें, इस मकाम पर थोड़ी देर के लिए रुक कर हमें यह जान लेना, यह समझ लेना और यह मालूम कर लेना ज़रूरी है कि तरबियत हमारे दीन की निगाह में कहते किसे। हम यह ना समझ लें कि हम जो हफ्तों से तरबियत 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 की बात कर रहे हैं तो इससे हमारी मुराद यह है कि आइए हम मिलजुल कर अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर बना लें। तरबियत का यह मतलब है कि आइए हम मिलजुल कर अपने बच्चों को किसी अच्छे महंगे कॉलेज में एडमिशन दिला दें, आइए हम सब चलकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को एडमिशन दिला दें, कोई बड़ी से बड़ी मुलाजमत दिला दें, कोई बड़ी से बड़ी जॉब दिला दें, कोई अच्छी दुकान खोल दें। नहीं, यह सब अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन तरबियत का एक मुसलमान की निगाह में सिर्फ यह माना नहीं है। इसीलिए मैं इस मौके पर इस बात को बड़ी अहमियत देकर आपके सामने रखना चाहता हूं और हम सबको इस मकाम पर इस बात को अहमियत देने की जरूरत है कि हम जब एक मुसलमान जब अपनी औलाद की तरबियत की बात करता है तो ये वो तरबियत नहीं है जो तरबियत हमारी औलाद की दुनिया को कामयाब कर सके। नहीं, अगर औलाद की दुनिया की कामयाबी अगर वाकई कामयाबी होती तो सबसे बड़ा कामयाब फिरौन होता। मगर अजीब बात है कि यहां ताजुद्दीन जैसा फकीर तो कामयाब है मगर कारून जैसा मालदार नाकाम है। यहां सल्तनत को ठोकर मारने वाले मखदूम सिमनानी जैसा इंसान तो कामयाब है मगर फिरौन और शद्दाद जैसे शाहाने वक्त नाकाम है। वजह क्या है? वजह यही है, फिरौन बादशाह तो बन गया, दुनिया तो बना ली, दुनिया में तो कामयाब हो गया मगर आखिरत में नाकाम हो गया। हमारे दीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हामान ने दुनिया का माल, दुनिया की दौलत कमा ली मगर आखिरत की दौलत नहीं कमाई, हमारे दीन ने रिजेक्ट कर दिया। शद्दाद ने दुनिया में तो दौलत कमाकर जन्नत बनाने का दावा किया मगर आखिरत में जन्नत हासिल करने का कोई काम सर अंजाम नहीं दे सका, हमारे दीन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कारून दुनिया का बेपनाह खजाना, दुनिया का बेपनाह माल और दुनिया की बेपनाह दौलत हासिल करके दुनिया में तो एक कामयाब इंसान बन गया मगर आखिरत की कामयाबी के रास्ते का मुसाफिर न बन सका, हमारे दीन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मेरी माँ और बहनों, हमारे दीन ने इनको तो रिजेक्ट कर दिया मगर देखिए
सरकार ताजुल औलिया ने कोई कोठी नहीं बनाई, सरकार ताजुल औलिया ने कोई महंगे कपड़े नहीं पहने, सरकार ताजुल औलिया ने कोई महंगा घर नहीं बनाया, सरकार ताजुल औलिया के पास आलीशान सवारियां, गाड़ियां, मोटरें, कारें नहीं थी, सरकार ताजुल औलिया के पास अपना खुद का रहने के लिए घर भी नहीं था, सरकार ताजुल औलिया के पास एक पैसे का बैंक बैलेंस नहीं था, सरकार ताजुल औलिया के पास कोई खजाना, कोई मालो दौलत के अंबार नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप एक तरफ फिरौन जैसे वक्त के बादशाह को रखिए, हामान को रखिए, शद्दाद को रखिए, नमरूद को रखिए, कारून को रखिए, और दूसरी तरफ ताजुद्दीन जैसे फकीर को रखिए और दीन से पूछिए कि फिरौन की जमात कामयाब है या ताजुद्दीन जो रब का फकीर है ये कामयाब है, तो हमारा कुरान भी, अहादीस मुबारका भी और हमारा पूरा दीन फिरौन की पूरी जमात को नाकामी की सनद देता हुआ नजर आएगा और ताजुद्दीन को कामयाबी की सनद देता हुआ नजर आएगा। कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी, कोई तो राज होगा, हमारी समझ का कुछ तो फर्क होगा कि फिरौन जैसा बादशाह नाकाम और ताजुद्दीन जैसा फकीर कामयाब। फिरौन जो अपने महल में जिंदगी गुजार रहा है वो नाकाम, और ताजुद्दीन जिसने अपनी जिंदगी के कई साल पागल खाने में गुजारे वो कामयाब। फिरौन जो आलीशान महल में रह रहा है वो नाकाम, और ताजुद्दीन जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है वो कामयाब। फिरौन जो महंगी सवारियों पर चल रहा है वो नाकाम, और ताजुद्दीन जिसके पास कोई महंगी गाड़ियां, कोई महंगी सवारियां नहीं है वो कामयाब। फिरौन जो महंगे और कीमती लिबास पहन रहा है वो नाकाम, और ताजुद्दीन जिसके बदन पर कभी एक चादर है, कभी दो चादर है, उसमें भी कई पैबंद लगे हुए हैं, वो भी जगह जगह से फटी हुई है, पुरानी है, बोसीदा है, उसके बावजूद ये ताजुद्दीन कामयाब। कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी कि तख्ते सल्तनत पर बैठकर सारी जिंदगी हुकूमत करने वाला नाकाम, और मखदूम सिमनानी जैसा अपनी पुश्तैनी हुकूमत, पुश्तैनी सल्तनत, पुश्तैनी बादशाहत को लात मार देने वाला कामयाब। शाही लिबास पहनने वाला फिरौन नाकाम, शाही लिबास को उतार कर फेंक देने वाला और कंबल का लिबास पहन लेने वाला मखदूम सिमनानी ये कामयाब। आलीशान सवारियों पर घूमने वाला फिरौन नाकाम, और मखदूम सिमनानी जो एक घोड़े पर चलना भी कबूल नहीं करते, रब की राह में पैदल सफर करते हैं, वो कामयाब। कोई तो वजह होगी, कोई तो बुनियाद होगी, कोई तो राज होगा। अगर हम बहैसियत मुसलमान मर्द और औरत अगर इस फर्क को अगर हम नहीं समझेंगे तो दुनिया से कोई और कौम आकर इस फर्क को समझने वाली नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। हमने आज कामयाबी का मेयार क्या बनाया है? हम अगर अपने बच्चों के बारे में कभी संजीदगी से अगर सोचने बैठते हैं कि हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना है, तो हम भी उसी लाइन पर सोचते हैं जिस लाइन पर किसी और दीन धर्म का मानने वाला सोचता है। हमारी सोच कहां जाके खत्म हो जाती है? बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दें, अच्छे से अच्छा पहना दें, अच्छे से अच्छा खिला दें, अच्छे से अच्छा उड़ा दें, अच्छे से अच्छी पेशा वराना कोई महारत उसको हासिल करवा दें, बस दुनियावी स्टेटस अच्छा हो जाए, दुनियावी मुआशरे में उसे आला मकाम हासिल हो जाए, बस यहां जाकर हमारी तरबियती सोच की तान टूट जाती है। नहीं, अगर हमारी सोच की हद यहीं तक है तो फिर याद रखिए ये कोई और तरबियत हो सकती है, ये इस्लामी तरबियत नहीं हो सकती, ये दीनी तरबियत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि दीनी तरबियत का इमाम फिरौन नहीं, ताजुद्दीन है। इस्लामी तरबियत का इमाम कारून और शद्दाद और हामान नहीं, बल्कि कचौछाए मुकद्दसा के सुल्तान मखदूम सिमनान है। हमें सोचना समझना पड़ेगा इस जगह रुक कर कि हम किस तरबियत की बात कर रहे हैं, हम कौन सी तरबियत की बात कर रहे हैं। अगर हमें डॉक्टर बनाने वाली तरबियत की बात करनी होती तो यह बात तो सारी दुनिया कर रही है। अगर हमें अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर बनाने वाली तरबियत की बात करनी होती तो यह बात तो सारी दुनिया कर रही है, तो हमें यहां महफिल सजाकर बैठने की जरूरत क्यों थी? हम उस तरबियत की बात कर रहे हैं जिसे गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिम छोड़े तो कोई मसला ही नहीं है। ताज्जुब की बात यह है, ट्रेजेडी यह है कि मुसलमान की तवज्जो वहां से हट चुकी है। मुसलमान दूर दूर तक अपनी औलाद की तरबियत उस फ्रेम में करने के लिए तैयार नहीं है। अव्वलन तो हम अपनी औलाद के ताल्लुक से इस तरह की कोई कोशिश करते नहीं, और अगर करते भी हैं
تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اسے ایسا بنا دیں کہ یہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ کمانے لگے. اللہ کرے کہ ہماری اولادیں خوب کمائیں, مگر صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کمائیں. اس لیے کہ وہ دنیا جس کی کمائی کے ساتھ آخرت کی کمائی نہ ہو, وہ دنیا فرعون کی دنیا ہے, وہ دنیا شداد کی دنیا ہے, وہ دنیا نمرود, حامان اور قارون کی دنیا ہے. مگر ہمیں تاج الدین کی دنیا مطلوب ہے, ہمیں مخدوم سمنان کی دنیا موجود ہے, کہ جہاں دنیا کی آسائشیں اگرچہ نہیں ہیں, دنیا کے آرام اگرچہ نہیں ہیں, مگر اس کے باوجود ہمارا دین انہیں صرف کامیاب انسان نہیں بلکہ کامیاب انسانوں کی فہرست کا امام باور کروا رہا ہے. میری ماں اور بہنوں, ایک مسلمان ماں اور باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت بنانے کی بھی بات کرتے ہیں. دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی بھی بات کرتے ہیں. اور میں مختصر میں اگر عرض کروں کہ ہماری تربیت کا ایم کیا ہے, اگر دینی تربیت, اسلامی تربیت اور ایمانی تربیت کا مقصد, ایم اور منزل اگر ہمارے بچوں کو صرف ڈاکٹر, انجینئر اور ماسٹر بنانا نہیں ہے, کوئی پیشہ ورانہ مہارت دلانا نہیں ہے, تو پھر ہماری تربیت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں؟ ہم کیوں ان کی اچھی پرورش اور پرداخت کریں؟ اگر میں مختصر میں عرض کرنا چاہوں تو اسلامی تربیت کا مقصد, ایک مسلمان مرد اور عورت جب اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی تربیت کا ایم, اس کی تربیت کا مقصد کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کیوں کر رہا ہوں, انہیں کیا بنانا چاہتا ہوں, تو اگر اس کا جواب مختصر میں جو ہمیں یاد رہ جائے وہ یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت انہیں اللہ والا بنانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں, انہیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں. وہ دنیا میں جو بنے اللہ والا بن کر بنے. اگر وہ ڈاکٹر بنے اللہ والا ڈاکٹر بنے, اگر وہ انجینئر بنے اللہ والا انجینئر بنے, اگر وہ ٹیچر بنے اللہ والا ٹیچر بنے, اگر وہ کاروباری اور تاجر بنے اللہ والا کاروباری اور تاجر بنے, اگر وہ کسی کمپنی کا ملازم بنے اللہ والا ملازم بنے. وہ جو چاہے بنے مگر اللہ والا بن کر بنے. اگر وہ ڈاکٹر بن گیا مگر اللہ والا نہیں ہے تو یہ تربیت کوئی اور تربیت ہو سکتی ہے, اسلامی تربیت نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا تو یہ تربیت کوئی اور تربیت ہو سکتی ہے, لیکن اسلامی تربیت نہیں ہو سکتی اگر یہ انجینئر اللہ والا انجینئر نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو ٹیچر, ماسٹر بنایا لیکن اللہ والا استاد اگر نہیں بنایا, یہ کوئی اور تربیت ہو سکتی ہے, اسلامی تربیت نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کی وہ ڈاکٹری جو اسے جنت تک نہ پہنچا سکے, ہمارا اسلام ایسی ڈاکٹری کو کامیاب ڈاکٹری نہیں کہتا. وہ انجینئر جس کی انجینئرنگ اسے جنت کا راستہ نہ دکھا سکے, ہمارا دین ایسی انجینئرنگ کو تسلیم نہیں کرتا. استاد کی وہ استادی جو اسے جنت کے راستے کا مسافر نہ بنا سکے, ہمارا دین ایسی استادی کو تسلیم نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین کا تصور, ہمارے دین کا کانسیپٹ اور ہمارے دین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے, اصل آخرت ہے. دنیا اس آخرت تک پہنچنے کا راستہ ہے. اگر یہ راستہ آخرت کی کامیابی تک پہنچاتا ہے تب یہ راستہ کامیاب راستہ ہے, اور اگر یہ راستہ آخرت کی کامیابی تک نہیں پہنچاتا تو دنیا کا اسٹیٹس جو ہوا کرے, ہمارا دین اور ہمارا اسلام اس دنیاوی اسٹیٹس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. پھر تم ہوا کرو, فرعون ہوا کرو, نمرود ہوا کرو, شداد ہوا کرو, کہ مال و دولت میں جن کا ہم پلہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا, جن کی مثال دی جاتی ہے, لیکن ہمارا دین انہیں کامیاب انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری ماں اور بہنوں, ہم جب اپنی اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایم, ہمارا مقصد, اول مقصد, پہلے مقام پر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ والی اولاد بنائیں, اللہ والا بندہ اور اللہ والی بندی بنائیں. اس کے بعد ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ اسے ڈاکٹر بنائیے,
آپ انجینئر بنائیے، اچھا کسی بھی میدان میں بہترین تجارت کرنے والا بنائیے، بڑی سے بڑی کمپنیوں میں ملازمت کرنے والا بنائیے، لیکن یہ ساری ڈگریاں، یہ سارے مناصب اور یہ ساری کرسیاں بندگی کی کرسی کے نیچے ہونی چاہیے۔ ہر ڈگری پر بندگی کی ڈگری کا رنگ بڑا گاڑھا چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہر ملازمت پر رب کی بارگاہ کی ملازمت کا رنگ چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہر نوکری پر رب کی نوکری کا رنگ چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ تربیت کہ جس تربیت کی کوئی مسلمان ماں اور باپ بات کرتے ہیں، اور ہم نے جتنی بھی بات تربیت کے تعلق سے کی ہے اور آگے بھی جو کریں گے، تو اس کا اول بھی مقصد یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ والا انسان بنائیں۔ دنیا دیکھیے نا، دنیا کے پاس انسانیت کی کتنی بڑی بڑی ڈگری ہے۔ آج امریکہ سے بڑا ترقی یافتہ ملک کون سا ہے؟ دنیا اسے سپر پاور ملک کہتی ہے۔ انسانیت کا بہت بڑا تمغہ لے کر کھڑا ہوا ہے، انسانیت کا بہت بڑا منصب، بہت بڑی کرسی اس کے پاس ہے، لیکن اگر آپ اعداد و شمار نکال کر دیکھیں گے تو دنیا میں اس سے بڑا انسانوں کا قاتل، بلکہ انسانیت کا قاتل کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ کیا کہنے کو بہت بڑی انسانیت ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت کا اس سے بڑا قتل کرنے والا اس روئے زمین پر موجودہ وقت میں کوئی اور نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت صرف دنیاوی اسٹیٹس کی خاطر نہیں کرنی، صرف دنیاوی مقام و مرتبے کی خاطر نہیں کرنی ہے، دنیاوی مال و منال اور دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر نہیں کرنی ہے، صرف دنیا کی بڑی ملازمتوں کی خاطر نہیں کرنی ہے، صرف دنیا کی بڑی ڈگریوں کی خاطر نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس دنیا کی خاطر کرنی ہے جس دنیا کی کامیابی ہماری اولاد کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو۔ جس طرح سرکار تاج الاولیاء کہ ناگپور والوں کے لیے بالخصوص اور سارے ہندوستان والوں کے لیے، بر صغیر والوں کے لیے بالعموم، یہ بڑے فخر کی بات ہے، ناز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار تاج الاولیاء جیسی عظیم الشان ہستی کو ہماری سرزمین پر ہمارے درمیان پیدا فرمایا ہے اور ہمارے درمیان ان کی دائمی سکونت ہمیں عطا فرما دی ہے کہ سرکار تاج الاولیاء ہمارے درمیان موجود ہیں، اور غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک میں ہمارے درمیان رکھا ہے۔ ہم جب اسلامی تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم فرعون کو آپ کے سامنے آئیڈیل بنا کر نہیں رکھیں گے کہ دیکھیں کتنا کامیاب انسان تھا کہ وقت کا شہنشاہ بنا۔ ہم قارون کو آپ کے سامنے آئیڈیل بنا کر نہیں رکھیں گے کہ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ 40 اونٹ پر اگر ان کے خزانوں کی چابیاں نہ چلیں تو کم از کم 1 اونٹ بھر خزانہ تو ان کے پاس ہو۔ نہیں، ہم انہیں آئیڈیل بنا کر پیش نہیں کریں گے، بلکہ ہم جب تربیت کی بات کریں گے تو ہم آپ کے سامنے اگر آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے تو ہم آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے سرکار خواجہ معین الدین چشتی کو آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے، سرکار سیدنا اوحد الدین مخدوم سمنانی کو آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے، سلطان المشائخ سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے، سرکار سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے، شیخ المشائخ سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کو آئیڈیل بنا کر پیش کریں گے، اور شہنشاہ ہفت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین کو آئیڈیل بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں آئیڈیل بنا کر کیا پیش کریں گے؟ ہمارا دین انہیں آئیڈیل بنا کر ہمارے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہے، ہمارا دین انہیں ہمارے سامنے آئیڈیل بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ہمارے حقیقی آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے حقیقی رہنما ہیں، یہ ہمارے حقیقی امام ہیں، اور ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی نگاہ میں یہ کامیاب انسان تھے یا نہیں،
لیکن رب کی نگاہ میں یہ کامیاب انسان ضرور تھے. اور ایک بات عرض کروں کہ جو رب کی نگاہ میں کامیاب ہو وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ہاں ایک وقت تھا جب دنیا نے سرکار تاج الاولیاء کو پاگل کہا، لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ اسی تاج الدین کو کہ وہ پاگل خانے میں بھی ہے اور ساری دنیا کے پاگل اس کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے بھی آ رہے ہیں. ہاں دنیا کی جب آنکھ کھلتی ہے تب حقائق اس کے سامنے آتے ہیں. رب کی نگاہ میں جو کامیاب ہو جائے کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا. جو تخت و سلطنت پر بیٹھے تھے، جن کے سروں پر تاج شاہی رکھا ہوا تھا، آج ان کی قبر پر پھول کی ایک پتی ڈالنے کے لیے بھی کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. مگر جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، آج صبح سے شام تک ان کا دروازہ کھلتا نہیں. لوگ اپنے سروں پر پھولوں کی ٹوکریاں لیے ان کی بارگاہ میں نذر کرنے کے لیے منتظر کھڑے نظر آتے ہیں. لوگوں کو روک کر ان کی بارگاہوں کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں. صبح سے شام تک دنیا کی کس فکر کے ماننے والے ہیں، کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس دھرم کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے انہیں دیکھا نہیں، جنہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، لیکن اس کے باوجود لائن لگا کر قطار اندر قطار ان کی بارگاہوں میں اپنی محبتوں کا نذرانہ اور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے بتائیے وہ فرعون ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا جس کی لاش کو نہ خشکی نے قبول کیا نہ تری نے، یا وہ تاج الدین ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا جو زمین کے اوپر تھا تو بھی شہنشاہ اس کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، اور آج زمین کے اندر ہے تو بھی شہنشاہ اس کے در کی نوکری اور گداکری کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. کون ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا؟ وہ فرعون آئیڈیل ہوگا جس کی لاش آج بھی زمانے کے لیے نشان عبرت بنی ہوئی ہے، یا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا جس نے بظاہر تخت و تاج کو لات ماری مگر آج بھی شہنشاہانے وقت اس کی بارگاہ میں پانی بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگوں کو اپنے ماں باپ یاد نہیں رہتے، دنیا پر حکومت کرنے والے سکندر اعظم کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اس کی قبر پر کوئی پھول کی چند پنکھڑیاں ڈالنے جانے کو تیار نہیں ہے. مگر ان اللہ والوں کی شان دیکھیے، صرف محلے والے نہیں، صرف شہر والے نہیں، صرف ملک والے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے لوگ جنہوں نے نہ تاج الدین کو دیکھا ہے، نہ سلطان سید اشرف جہانگیر کو دیکھا ہے، مگر اس کے باوجود جب وہ رب کی نگاہ میں کامیاب ہو گئے تو رب نے لوگوں کی نگاہ میں انہیں کامیابی کا ایسا آئیڈیل اور ایسا نمونہ بنایا کہ آج بھی دنیا بھر سے چل کر انسان ان کی بارگاہوں میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس مقام پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو تربیت کی بات کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جب تربیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ تربیت نہیں ہے بلکہ یہ تربیت ہے جسے اسلام تربیت مانتا ہے، تو اب اس تربیت کے لیے ہم طریقہ کار کہاں سے لیں گے؟ امریکہ سے، یورپ سے، یا دنیا کے کس ملک سے؟ ہم کہاں سے لیں گے؟ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جس تربیت کی بات کر رہے ہیں یہ تربیت وہ تربیت ہے جس تربیت کا داعی ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جب یہ تربیت وہ تربیت ہے جو ہمارے اسلام کی نگاہ میں تربیت ہونی چاہیے، ہمارے دین کی نگاہ میں تربیت ہونی چاہیے، تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ پھر یہ تربیت کس طرح کی جائے، اس تربیت کے لیے آئیڈیل کہاں سے لائے جائیں، اس تربیت کا طریقہ کار کہاں سے اور کس سے لیا جائے. آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ اسی سوال کا جواب پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کر تربیت کے طریقہ کار کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تربیت کے اس معنی، اس مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار تاج الاولیاء اور سرکار مخدوم پاک کا فیضان ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی بلکہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور ہمیں بھی ان آقایان نعمت کی غلامی میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.